أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. محترم المقام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، میرے اپنے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اور ماماؤں اور بہنوں جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان پر بات کرنی ہے جو عنوان اسلام ہے، اسلام کا خلاصہ ہے، اسلام کا نچوڑ ہے، اور در حقیقت ایک ایسا عنوان جس پر ہر مسلمان کو پوری طریقے سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے، ایک ایسا عنوان کہ جس پر میری اور آپ کی اس دنیا کی قدر و قیمت اور میری اور آپ سبھی کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ بھائیوں، آپ نے عنوان سنا، توحید کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ماننا اور صرف اس کے جو حق ہیں وہ اسی کو دینا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ بتائی کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تم بے مقصد نہیں ہو، تمہاری اپنی زندگی کا ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے جس کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان فرمائی اس ہدف کی وضاحت ہے، اس مقصد کی وضاحت ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری تخلیق کا، پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی
زندگی کا خلاصہ بن جائے، میری اور آپ کی زندگی کا کمال بن جائے، یہ ساری زندگی رب کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے، رب کی بندگی ہی سے ہماری صبح کا آغاز ہو، رب کی بندگی پر ہی ہماری شام کا اختتام ہو، رب کی بندگی ہی میں ہم کاروبار کریں، رب کی بندگی ہی میں ہم اپنے خاندان اور گھر کے معاملات کو حل کریں، رب کی بندگی ہی میں ہماری سوچ گزرتی ہو، ہمارے خیالات آتے جاتے ہوں، رب کی بندگی ہماری زندگی کو پوری طریقے سے اپنے گھیرے میں لے کر رکھے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی وہ سب سے اہم بات ہے، وہ یہ کہ بندگی کا یہ جو دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ جو دائرہ ہے، یہ معاملہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے کہ توحید میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ بھائیو یہ بات یاد رکھنا، آدمی بے مقصد گھومتا ہو وہ بھی برباد ہوگا، لیکن ایک آدمی جو مقصد کو جانتا ہے اور مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ بھی برباد ہوگا۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں با مقصد ہوں اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کرتا بھی ہے، لیکن یہ جو تیسرا پیغام ہے، اس پیغام کو جس نے نہیں جانا، نہیں پہچانا کہ میری زندگی میں صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کی توحید ہو، اس نے بندگی کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو کما حقہ ادا نہیں کیا۔ آج کے ہمارے اس عنوان کا بنیادی مقصد اصل میں کیا ہے؟ مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، اس ماحول میں جینے والے یہ مسلمان بھائی اور بہن، یہ مسلمان حضرات و خواتین، یہ مسلمان نوجوان اور بزرگ، ان مسلمانوں کے اپنے بڑے اور چھوٹے رب کی معرفت کسی نہ کسی درجے میں رکھتے ضرور ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ہے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، لیکن میرے بھائیوں بات توحید کی جب آتی ہے، اللہ کی یکتائی کی آتی ہے، جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، ماننا اور اسے اکیلا رکھنے کی بات آتی ہے، اس معاملے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سچائی یہ ہے، اور سچائی کی گواہ آپ کی اپنی زندگیاں ہیں، آپ کے اپنے گھر ہیں، آپ کے اپنے گلی کوچے ہیں، اور میں صاف لفظوں میں کہوں آپ کے سڑکوں پہ بنے ہوئے آستانے ہیں، آپ کے گریبان سے لٹکتے ہوئے تعویذ ہیں، آپ کی اپنی زندگی کے اندر صبح و شام بولے جانے والے جملے ہیں، آپ کی زندگی کے معمولات ہیں جو اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ ہم ان سارے معاملات میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے بندے آج تک نہیں بن سکے ہیں۔ ہم نے بندگی کی ہے، مسجدیں نمازوں سے آباد، نمازیوں سے آباد ہو رہی ہیں، ہاں ہو رہی ہیں، عبادتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، لیکن کیا ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ کے بندے ہیں؟ کیا ہمارے سارے معاملات عبادت کے وہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھ کو اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے اس حقیقت کو بھی آپ جان لیں۔ رب نے یہ بات قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اس مسلم قوم کو اگر بحیثیت مسلم قوم دنیا کے اندر سر بلند ہونا ہے، انہیں اپنی توحید کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اس دنیا کے اندر اگر آپ ایک ایسی قوم بننا چاہتے ہیں جس قوم کے تابع دنیا کی ساری قومیں ہو جائیں، ویسے ہی جیسے نبی کے زمانے میں ہوئی، نبی کے بعد صحابہ کے زمانے میں ہوئی، تاریخ اسلام کے اس سنہرے دور میں ہوئی جب مسلمان حکمران تھے، حاکم تھے، سب کچھ، اس دنیا میں آپ ویسے بننا چاہتے ہیں، پھر سے لاکھ علاج کر لیجئے، تعلیم پہ محنت کیجئے، سیاست میں زور لگائیے، آپ ہر طرح سے کوشش کر لیجئے، قرآن مجید نے جو معیار بیان کیا ہے آج یہ جان کر جائیے کہ رب کی توحید اگر نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عزت و سربلندی نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور بھائیو اللہ تعالیٰ کے وعدے سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تم ایمان والے بھی ہو، تم عمل صالح نیک عمل کرنے والے بھی ہو. اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا کرے گی. زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکومت دیں گے. زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صاحب اختیار بنائیں گے. زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اقتدار بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو ہٹا کر تمہیں واقعی معنوں میں اس مقام پہ لائیں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا حکمران بنایا تھا. اتنا ہی نہیں، اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں جمع دے گا. وہ دین ہر طرف پھیلتا نظر آئے گا. اس دین کا بول بالا ہوتا نظر آئے گا. وہ دین پھیلتا نظر آئے گا. اس دین کو اس روئے زمین پہ نافذ ہوتے ہوئے تم دیکھو گے. اتنا ہی نہیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر خوف کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، کوئی تمہیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، کوئی تمہیں ڈرانا چاہتا ہے، کبھی جھوٹا الزام لگا کے، کبھی قانون بنا کے، کبھی تمہارے خلاف کسی قسم کی غلط کارروائی کر کے، کبھی فسادات کروا کے، کبھی غلط بیان بازی کر کے، کبھی جذباتی تقریریں کر کے، یا کسی بھی حیثیت سے اگر تمہیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، اللہ خوف کا ماحول بھی ختم کر دیں گے. تم امن و امان کی زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے. ایک لفظ میں اگر کہیں، تمہاری دنیا کی ساری خواہشیں اللہ پوری کر دیں گے. ایک قوم کی حیثیت سے دنیا میں تم جو کچھ دیکھنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب دکھا دیں گے. رب کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. شرط کیا ہے؟ کب ملے گا یہ سب کچھ؟ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ کہ یہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. بھائیو، قرآن مجید کی اتنی واضح آیت ہے جس نے اس امت کے سامنے مسئلہ رکھا ہے. اسی لیے آج ہم یہ سمجھتے ہیں، آج امت کو سیاسی مسائل درپیش ہیں، سماجی سطح پر معاملات ہیں، اقتصادی فائنانشیل بنیادوں پر بھی مسلمانوں کے اپنے مسائل ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. ان تمام پریشانیوں کے حل کے لیے اس میدان سے متعلق جو کارروائی ہے وہ تو کرنی ہی ہے. لیکن ان سب میدانوں میں مسلمانوں کو واقعی معنوں میں اونچا اگر اٹھانا ہے، سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ رب کی توحید کا بول بالا ہے. اس امت کو واقعی معنوں میں توحید والی امت، موحد امت، رب کی وحدانیت کو جاننے، ماننے، سمجھنے والی امت بنانا ہے. رب کی توحید نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید صحیح معنوں میں زندگی میں نہیں ہوگی. کلمہ تو پڑھتے ہوں گے لیکن کلمے کا معنی نہیں سمجھتے ہوں گے. کلمہ تو پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے اعمال اس کی تردید کرتے ہوں گے. کلمے میں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتے ہوں گے لیکن عبادت کے کچھ کام کسی اور کے لیے کرتے ہوں گے. آپ لاکھ پر آپ اپنی لاکھ جو کوشش کر لیجئے، اس دنیا میں آپ سر نہیں اٹھا سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور قرآن کے الفاظ پہ اگر ایمان ہے، اور ہوگا کیوں نہیں، مسلمان ہیں، قرآن کے الفاظ پہ اگر ایمان ہے تب پھر اس امت میں کرنے کا سب سے پہلا کام اگر کوئی ہے، اس امت کو توحید کو سمجھنے سمجھانے پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. بھائیو معاف کرنا، آج ہماری اپنی بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ رب کی توحید جو قرآن میں بتائی گئی ہے، قرآن پڑھ کے وہ توحید سمجھنے سمجھانے ہم تیار نہیں. توحید کی دعوت آج ایک مسلک کی دعوت بن کر رہ گئی. توحید کے موضوع پہ بات کرنا کسی خاص مسلک والوں کی پہچان بن گئی. توحید کے موضوع پہ بات کرنا لوگوں کی نظر میں اولیاء کی شان میں گستاخی بن گئی. توحید کے موضوع پہ بات کرنا کسی کے خلاف کسی قسم کی محاذرائی بن گئی. اور میرے بھائیو، بات مطلب کہ آپ کی ہے، چاہے میں کروں کوئی اور کرے. رب کی توحید کی یہ بات رب نے کہی ہے، بات نہ میری نہ آپ کی. جس رب نے مجھے اور آپ کو بنایا اس رب کی بیان کی ہوئی ہے. اس رب کی توحید کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرو. بھائیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ اس توحید کے بغیر یہ دنیا بھی میری دنیا نہیں، آپ کی دنیا نہیں. اس توحید کے بغیر یہ دنیا نہ میرے ہاتھ آئے گی نہ آپ کے ہاتھ آئے گی. اور آخرت کی نجات، دنیا گئی تو گئی. آدمی اگر یہ دنیا گوا دے، حاصل نہ کر سکے، لیکن آخرت بن جائے تب پھر کوئی بڑا نقصان نہیں. دنیا کا نقصان ہے، فقیر رہ گئے، مالدار نہیں بن سکے. ہاں، سیاست میں بہت اونچے نہ جا سکے، یہاں دنیا میں دب کر جینا پڑا. ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ دنیا میں نام نہ کما سکے، گمنام رہ کر چلے گئے،
لیکن آخرت مل جائے، رب مل جائے، رب کی جنت مل جائے، آخرت میں جہنم سے نجات مل جائے، ہمیں سب کچھ مل گیا، اس لیے کہ دائمی زندگی وہ ہے، اس لیے کہ کامیابی وہ ہے، اس لیے کہ اصل مقصد زندگی کا وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اس دن، قیامت کے دن، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ لیکن میرے بھائیو، توحید اگر نہیں ہوگی، شرک کے ساتھ اگر کوئی آدمی جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہو من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، رب نے جنت کو حرام کر دیا۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، تم زنا کرو، چوری کرو، قتل کرو، تم جھوٹ بولو، تم سود کھاؤ، تم غلط سلط حرکتیں کرو، بہت بڑا گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائے گا، لیکن اللہ چاہے تو گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا دینے کے بعد تمہیں جنت میں بھیج سکتا ہے۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی شرک کرے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ ظلم شرک کرنے کے جانے والے جو ظالم ہوں گے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ آیت پڑھنے کے بعد اگر مسلمان کانپ نہ جائے تو پھر اس کا ایمان نہیں۔ اور بھائیو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا موحد آپ کی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر دیکھیں، کیسا موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، تھے تو فرد لیکن اپنی جگہ پہ ایک امت کے برابر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا موحد آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم کا معاملہ کیا تھا؟ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ تبارک و تعالی میری اور میرے بچوں کی حفاظت کر کے کہیں ہم بت پرستی کی طرف واپس پلٹ کر نہ چلے جائیں، شرک میں پھر سے مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے میری حفاظت فرما۔ سبحان اللہ۔ بھائیو دیکھو کتنا فرق میری اور ان کی، آپ کی میری اور ان کی زندگیوں میں ہے۔ وہ نبی تھے، وہ توحید کے امام تھے، لیکن پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے ویسے راستے سے کہیں شرک نہ داخل ہو جائے، اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت شرک سے کرنا۔ سلف صالحین میں سے بعض نے آیت پڑھی تو کہا وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم اگر تمہیں اپنے آپ پہ اطمینان محسوس نہیں ہوتا تو پھر کون آپ کے بعد اپنے بارے میں مطمئن ہو سکتا ہے کہ وہ شرک سے بچ جائے گا؟ آج یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بھائیو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر توحید کے نجات حرام کر دی، نجات ناممکن قرار دے دی ہے۔ پھر اس توحید کو لے کر اور اس شرک سے بچنے کو لے کر فکر مندی کا جو مزاج ہونا چاہیے وہ آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ اور سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ آج ہم جس ماحول میں جیتے ہیں، مجھے یہ صاف لفظوں میں کہنے دیجیے، شرک سے بچنا تو دور کی بات، شرک کا دفاع کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کا استدلال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اس سے بڑا برا ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ شرک سے بچنا تو دور کی بات ہے، شرک کی تائید کے لیے لوگ دلیلیں دیتے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجیے بھائیو، ایک بہت بڑا اور نازک مسئلہ کیا ہے؟ آج شاید مسلمانوں میں کہ ایک عام آدمی یہ جانتا ہو کہ شرک بہت بڑا گناہ، میں ایسا نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ، لیکن مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں شرک کیا ہے اس سے اصل میں اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شرک نہیں، شرک یہی ہے، شرک وہ نہیں ہے، یہ چیز شرک ہے، وہ چیز شرک نہیں۔ او بھائیو، نہ تم کہو تو شرک، نہ میں کہوں تو شرک، لیکن جسے رب نے شرک کہا وہ تو شرک ہے، جسے رب کے قرآن میں شرک کہا گیا وہ تو شرک ہے۔ اور قرآن پڑھ کے دیکھو، جسے تم شرک سے نکال رہے ہو رب اسے شرک میں داخل کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے، زیادہ دن نہیں گزرے، آپ کے اسی شہر حیدرآباد کے کسی خطیب کی ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا۔ ویڈیو کلپ میں وہ خطیب صاحب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو یہ لوگ شرک کی بات کر کے تمہیں بزرگوں سے دور کرتے ہیں، اس لیے یاد رکھنا شرک کی تعریف آج میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ کیا تعریف ہے شرک کا؟ تعارف کیا ہے؟
کہا شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو تم شریک ٹھہراؤ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ تو یہ شرک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرا کر باقی دوسری چیزوں میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، کہا وہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراؤ تو شرک ہے، رب کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں شراکت داری کی بات آئے تو وہ شرک نہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ میرے اپنے یہ مسلمان بھولے بھالے جن کے پاس علم کی کمی ہے، قرآن مجید پڑھنے کے بجائے قرآن مجید کی عقیدت دل میں پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، مولانا سے عقیدت ہے لیکن مولانا کی باتوں کو دلیل کی روشنی میں پرکھنے کا مزاج نہیں ہے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مولانا کبھی جو بتا رہے ہیں ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں شریک ٹھہراؤ تو شریک ہیں، اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ تو شریک نہیں۔ بھائیو، آج یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے کہنے پہ نہ ماننا، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں جا کر دیکھ لینا، قرآن پڑھ کے دیکھ لینا، کیا قرآن میں شرک صرف اللہ کی ذات میں شرک کو شرک کہا گیا ہے یا پھر یہ کہ اور کئی چیزوں میں شریک ٹھہرانے کو بھی شرک کہا گیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا بھی شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے۔ جو آدمی ذات میں شریک ٹھہرائے وہ بھی مشرک، جو اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت کسی اور کو دے، اس صفت میں شریک ٹھہرائے، اللہ کے برابر نہ صحیح لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ صفت غیر اللہ کو دے، وہ بھی مشرک۔ اور جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی غیر اللہ سے اگر جوڑ دیا وہ بھی مشرک۔ اور جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کام بندوں کو اللہ کے لیے کرنے چاہیے، ان میں سے کوئی کام اگر کسی اور کے لیے کرتا وہ بھی مشرک ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اور میں نے کہا میرے کہنے پہ مت ماننا، اور اب کے قرآن کو پڑھ کے دیکھنا، نبی کی سنت کو پڑھ کے دیکھنا، تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں حوالہ دیتا چلوں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا شرک ہے، وہ آپ بھی کہتے ہو میں بھی کہتا ہوں، پھر اس مسئلے کو ایک طرف رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانا شرک ہے کہ نہیں؟ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، انسانوں کے سننے جیسا نہیں۔ انسان کیسے سنتا ہے؟ اس کے ایک فاصلہ ہے، ایک فاصلہ بڑھ گیا تو وہ سن نہیں سکتا، وسیلہ نہ ہو، ذریعہ نہ ہو تو دور بیٹھے ہوئے آدمی کی کوئی آواز اس تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکارنے والے کی پکار کو کہیں سے بھی آدمی پکارے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ پکارنے والا تنہائیوں میں پکارے، بھری بھیڑ میں پکارے، یا آدمی لوگوں کی چیخ و پکار کے درمیان اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ ایسا سننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی پیر، کسی فقیر، کسی بابا، کسی ولی، کسی نبی یا کسی عالم، کسی علامہ، کسی مولانا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہیں تو بغداد میں، وہ ہیں تو اجمیر میں، وہ ہیں تو کسی اور مقام پہ، لیکن وہ ایسے ہی سن لیتے ہیں میری پکار، میں یہاں سے آواز دیتا ہوں، او بابا، او فقیر، او بابا، میری آواز سن لیتے ہیں۔ اور بتاؤ اللہ تعالیٰ کی صفت غیر اللہ کو دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ نے اسے شرک کہا ہے۔ اللہ نے کہا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یہ جو انتقال کر گئے لوگ ہیں، جو انتقال کر گئے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ یہ سننا اللہ کی صفت ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرض کر لو، مان بھی لو کہ وہ سن بھی لیتے ہیں، وہ صاحب اختیار نہیں کہ تمہاری پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری پکار کو وہ سن کے آ بھی نہیں سکتے۔ اور آگے اللہ نے جو کہا وہ سنو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کا دن جب آئے گا اللہ جب قیامت کا دن آئے گا، وہی جن کو تم پکارتے تھے کہ وہ سنیں گے، وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اللہ نے پکارنے کو شرک کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سننے کی صفت کسی اور کے اندر دینے کو شرک کہا ہے۔ معاملہ اصل میں یہی ہے کہ ہم نے شرک کی تعریف بھی اپنی بنائی ہے، رب کی کتاب اور نبی کی سنت والی نہیں اپنائی ہے۔ رب کی ذات میں شرک بھی شرک ہے،
رب کی صفات میں شرک بھی شرک ہے اور رب کے کاموں میں شرک بھی شرک۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بزرگوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے تصرف کا اختیار دے دیا ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے حکم سے سورج رک سکتا ہے، ان کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج نکل کے آتا ہے۔ کرامت کے نام پہ کتنے قصے آپ کو چاہیے، کتنی ایسی باتیں چاہیے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ملکیت ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس دنیا کے اندر تدبیر کا اختیار۔ یاد رکھنا، تخلیق کے معاملے میں بھی رب اکیلا ہے، صرف رب نے پیدا کیا، رب کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی کو پیدا کرے۔ زمین کا ذرہ ہو، سمندر کا قطرہ ہو، پیدا کرنے والا صرف رب ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں کے ذرے ذرے کا، قطرے قطرے کا مالک بھی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ رب کے علاوہ کوئی نہیں جو یہاں کے ذرے کا بھی مالک ہو، کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہے فلاں کے پاس بھی یہ ملکیت ہے، فلاں بھی مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس حق ملکیت میں شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں جو اس کائنات کی تدبیر نظام بھی چلاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، فرشتے اس کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں، لیکن مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، فرشتوں کی مرضی نہیں چلتی۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ فرشتے کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہاں بزرگوں کی مرضی بھی چلتی ہے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا بھائیو، کیا کچھ نہیں کہا۔ آپ نے ایسے واقعات بھی سنے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس سے بری ہیں۔ لوگوں نے کہا اتنا اختیار رکھتے تھے کہ فرشتے نے جان لے لی، وہ اوپر جا رہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ملک الموت سے تھیلی چھین لی، ساری روحیں نکال کر واپس پھر مردوں کے اندر ڈال دی۔ او بھائیو، کائنات میں تصرف کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، رب کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے جو اس قسم کا کوئی تصرف کر سکے۔ اگر غیر اللہ کے لیے ایسا تصرف کوئی ثابت کرتا ہے تو یہ اللہ کے اس حق تصرف میں شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھو، سورہ سبا کی 1.5 آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ سمجھا دیا، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ سورہ سبا کی 1.5 آیت اللہ نے سارا مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اور لوگوں دیکھو جن کے بارے میں تم نے طرح طرح کے دعوے کیے تھے، اور ان کے بارے میں یہ حقیقت سن لو، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان و زمین کے اندر ایک ذرے برابر کسی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ملکیت کس کی ہے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی مالک نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کی بھی حصہ داری، تھوڑی بہت ملکیت ہے، پوری نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت، تھوڑی بہت کسی اور کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْك، پوری طرح مالک ہونا تو دور کی بات، ایک ذرے کی ملکیت میں حصے دار بھی اللہ کا کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ نے آگے کہا چلو ٹھیک ہے مالک بھی نہیں ہے، ملکیت میں حصے دار بھی نہیں ہے، اور کم از کم اللہ تعالیٰ کے معاون اور مددگار کوئی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قریبی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ان کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، کہ اللہ کے کوئی مددگار ہیں؟ اللہ نے کہا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ان معاملات میں معاون اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کے الفاظ، یہ قرآن کی عبارتیں، یہ قرآن کے کلمات، یہ قرآن کے اپنے کلمات کبھی اپنے دل کے کانوں سے سن لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو کھول دے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور کہا چلو ٹھیک ہے مالک بھی نہیں، ملکیت میں حصے دار بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے معاون و مددگار بھی نہیں، لیکن بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس ہے، اس وجہ سے ان کی سفارش سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، ان کی سفارش سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ نے کہا ایسا بھی کوئی نہیں جو خود اپنے بل پہ اللہ کے سامنے سفارش کر جائے۔ سبحان اللہ۔ او بھائیو، سارا شرک تو انہی نقطوں پہ رکا ہے، سارے شرک کا خلاصہ انہی باتوں پہ تو رکا ہے۔ قرآن کی 1.5 آیت پوری زندگی ہم نہ سمجھ سکے، قرآن کی اس واضح تعلیم کو نہ سمجھ سکے تو ہم نے توحید کیا سمجھی؟ او بھائیو یاد رکھنا، سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، اس کی صفات ہوں، اس کے افعال یعنی اللہ کے کام ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے جو حقوق ہیں،
سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے، تعظیم کا وہ درجہ جس میں غائب درجے آدمی ذلیل اور اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، وہ تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حق ہیں، نام پہ کسی کے جانور کا کٹنا وہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کے نام کی قسم کھانا، قسم صرف اللہ کا نام اس کا حقدار ہے۔ یہ سارے معاملات، یہ حق صرف اللہ کو جانے چاہیے، اور پکارے جانا یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں۔ کوئی آدمی ان میں سے کوئی چیز غیر اللہ کو دیا، اس نے اس حق کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھائیو، دعا، پکارنا، آواز دینا، قرآن مجید کے الفاظ کی روشنی میں غیر اللہ کو آواز دینا یہ شرک رب نے کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پکارنا شرک نہیں۔ لوگ مثال دیتے، کہتے تم اپنے ابا کو نہیں پکارتے، ضرورت پڑنے پہ اپنے فلاں کو نہیں پکارتے۔ اور میرے بھائیو چلو ٹھیک ہے، مثالیں بعد میں، قرآن مجید کے ان الفاظ کا مطلب ہی سمجھا دو۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری آواز کو نہیں سنتے۔ یہ کون سی پکار ہے؟ امت کو یہی سمجھا دو۔ مشرکین کیسے اللہ کو پکارتے تھے کہ اللہ نے اسے شرک کہا ہے، ویسی ہر پکار اس امت کے اندر بھی شرک ہوگی۔ امت کو سمجھاؤ، توحید پہ بات تو کبھی نہیں ہوتی، اور جب شرک بتایا جاتا ہے تو شرک کو دلیل دینے کے لیے لوگ جو ہے شرک کا دفاع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو میری بات آگے سمجھو۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے فعل میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، ان میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کو دی گئی تو یہ شرک ہے جو آدمی کو اسلام کے دائرے سے نکال سکتا ہے، نکال دیتا ہے۔ میرے بھائیو اگر یہ شرک ہے تو بعض لوگوں نے ایک نکتہ نکالا، کہا کہ اصل میں ایسا ہے، جتنی باتیں کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ شرک کب ہوگا؟ اگر ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ سمجھ کر مانگیں کہ وہی دیتے ہیں، تب جا کے شرک ہو۔ اگر ہم یہ سمجھ کر مانگیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے دیتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا نا، کہا کہ شرک کب ہوگا؟ جب آپ یہ سمجھ لو، کہو اللہ تعالیٰ کے بجائے وہ دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اس سے مانگو تو شرک۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھ کر مانگو کہ دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن ان کے واسطے وسیلے سے دیتا ہے، اس لیے ہم ان کے واسطے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ اللہ کے پاس دلا دو، کہا یہ شرک نہیں۔ اور میرے بھائیو قرآن مجید کے ساتھ نبی کی سنت اگر پڑھنے لگو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، مکہ کے مشرکوں کا شرک یہی شرک تو تھا۔ مکہ کے مشرک یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ دینے والے، مکہ کے مشرک کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی ضرورت نہیں، ہم ان سے لے لیں گے۔ مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے؟ صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا ایسے ہوتا کہ مکہ کے اندر طواف کرتے ہوئے مشرکین مکہ یہ جملہ کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ تعالیٰ حاضر ہوں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قد کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، مسلمان ہو گئے، لگتا اس لیے کہ کہہ رہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہ آگے فوراً کہتے الا شریکن ہوا لک، ہاں ایک شریک ہے، ایک حصے دار ہے، لیکن یہ حصے دار اللہ کے مقابلے میں ہے، اللہ کے درجے کا ہے، اللہ کے مقابلے کا ہے نہیں۔ تملکہ وما ملک، اے اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کی اختیار میں جو چیزیں ان کا بھی حقیقی مالک تو ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ کے مشرک جن کی عبادت کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، ان کے بارے میں عقیدہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے مقابلے میں وہ بڑے ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اللہ کی اجازت سے دیتے ہیں۔ تملکہ وما ملک، ان کا اپنا کچھ نہیں، وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے اور ان کے اختیارات بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ اور رب نے ایسے ہی مشرکوں کو مشرک کہا۔ اور آج اگر ہم امت کو یہ سمجھائیں کہ نہیں، اگر تم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے پر وہ دیتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، اور بتاؤ شرک نبی سمجھائیں گے یا میں اور آپ شرک سمجھائیں گے؟ بھائیو مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں
مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس امت کو شرک کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات مسلک کی نہیں، یہ بات مسلک کی نہیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ میں نے جیسے کہا، اس کے بغیر ہماری دنیا نہیں، اس کے بغیر ہماری اور آپ کی آخرت نہیں، اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں، ہماری نجات ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں شرک کتنا بڑا گناہ، کتنا قبیح گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ دیکھو میں آپ کو ایک پہلو آپ کو دکھاتا ہوں شریعت اسلامیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے۔ رب نے کہا ان رحمتی سبقت غضبی، رب نے جب لوگوں کی تقدیر لکھی پہلے ہی اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے زیادہ عام ہے، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ وسیع ہے۔ اس رب کے رحم و کرم کا آپ اندازہ لگاؤ۔ یہ بندے ہیں جنہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ایک ایک سانس ان کا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ رب اگر کرم نہ کرے، رب اگر نظر نہ کرے، رب ان پہ نوازش نہ کرے، رب ان پہ اپنی عطا جاری نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے، گیا ہوا سانس باہر نہ نکلے، نکلا ہوا سانس واپس نہ جائے، اس قدر محتاج ہونے کے باوجود اسی رب کی نافرمانی کرتے ہیں، مختلف قسم کے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ نافرمانی صبح شام میں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے، اور جب نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کم از کم 10 نیکیاں لکھتے ہیں، جس کے حق میں بڑھا کر لکھنا اللہ جتنی چاہے بڑھا کر۔ لیکن برائی کے سلسلے میں اللہ نے کہا برائی کا بندہ ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے، سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے، اسے میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں کے سارے انسان، سارے جن مل کر سب سے نیک انسان کا جو درجہ ہوتا ہے اس درجے کے نیک بن جاؤ، میری بادشاہت، میری حکومت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ رب کو ہماری عبادتوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اس رب کی رحمت کا آپ اندازہ لگاؤ، اس رب کی رحمت کا آپ اندازہ لگاؤ، پیدا اسی نے کیا، ساری زندگی دیتا وہی ہے، حالانکہ اسے ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے برداشت کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی کا ارادہ کرو لکھ دی جائے گی، برائی کا ارادہ کرو نہیں لکھی جائے گی، جب نیکی کر لو تو 10 یا اس سے زیادہ لکھے جائیں گے، اور برائی اسی وقت لکھی جائے گی جب تم کرو گے، اور برائی بھی ایک کی تو ایک ہی لکھی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ رب کے رحم و کرم کو دیکھو، برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ نے کہا تم نیکی کرتے ہو، نیکیاں تمہارے گناہوں کو معاف کرتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر کہا کہ 5 وقتہ نمازیں 2 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا رب کی رحمت کا اندازہ لگاؤ، اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا بندہ جب توبہ کرتا ہے، زندگی میں کبھی بھی گناہ کیا ہو، موت کا غرغرہ آنے سے پہلے اگر توبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور گناہ کتنے، کوئی مقدار بھی نہیں، کہا جتنے گناہ تم کر چکے ہو معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا۔ سنن ترمذی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، او میرے بندے جب تک تو گناہ کرتا رہے گا لیکن میری طرف لوٹتا رہے گا، تو گناہ کر کے آتا جائے گا میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ اے بندے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائے، اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ رب کی رحمت کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے بندے زمین بھر کے گناہ تو لے کر آئے، اللہ نے کہا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اسی کے برابر مغفرت کا ساز و سامان مغفرت لے کر میں تیرے پاس آؤں گا۔ اللہ نے کہا تو اگر توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، تو جتنے چاہے گناہ کر، لیکن گناہ کرنے کے بعد تو نے توبہ کی میں تیرے گناہ معاف کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں۔ اللہ چاہے تو اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ،
اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ گناہ کرو، لیکن رحمت کا یہ پہلو ضرور دکھاتا ہے جو گناہ ہو جاتے ہیں چاہے کتنے ہی گناہ ہو چکے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی قیامت کے دن ایسے بہت سے لوگ ہوں گے اتنی ساری مہلت کے بعد بھی ایک گناہ ایک لکھا جاتا ہے، نیکی کم از کم 10 لکھے جاتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ آئیں گے کہ ان کی دنیا اور ان کی نیکی اور برائیاں دونوں برابر ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھو، اللہ تعالیٰ انبیاء کو، صالحین کو، شہداء کو، نیک لوگوں کو بولیں گے ان کے حق میں سفارش کر دو، ان کی سفارش اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سفارشی بنائیں گے نبی کو، شہداء کو، فرشتوں کو، صالحین کو، اللہ تعالیٰ ان کو جو ایک بنائیں گے، کہیں گے ان کے حق میں سفارش کر دو، اجازت دیں گے، وہ سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے بغیر جنت میں بھیج دیں گے۔ رب کی رحمت کا اندازہ لگاؤ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، حساب کتاب کے اعتبار سے ایک لمبی مدت انہیں جہنم میں جلنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نبی کو، کبھی کسی نیک آدمی کو، کبھی رشتہ دار کو، کبھی فرشتوں کو سفارشی بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے حق میں سفارش کرو، سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب سب کی سفارشیں ہو جائیں گی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہیں گے سب سفارشی ختم ہو گئے لیکن میں باقی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جہنم کے اندر سے ایک مٹھی نکالیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سارے لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکال لے گا، ایک مدت جلنے کے بعد نکال کر ان کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ رب کی رحمت کا اندازہ لگاؤ گناہوں کو کتنا اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، اور آخری جو آدمی جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا آپ یہ دیکھ لو، اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی جہنم میں سب سے اخیر میں جو نکالا جائے گا جہنم سے جنت میں بھیجے جانے کے لیے، اللہ جہنم سے نکال کے باہر ڈالیں گے، وہ پہلے تو شکر ادا کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہے گا تھوڑی دور پہ ایک درخت نظر آ رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا سا مجھ پر اتنی عنایت اور کر دینا، جہنم سے نکال تو دیا ہے ذرا اس درخت تک پہنچا دینا تاکہ اس کے سائے میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی تو جہنم سے نکالا ہے، کہا نہیں اللہ تعالیٰ بس وہاں تک پہنچا دیجئے، پھر کوئی سوال نہیں کروں گا، پھر کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اسے وہاں پہنچا دیا جائے، وہ بندہ اس درخت کے نیچے جائے گا، اس کی نظر پڑے گی ایک اور درخت کی طرف جو اور زیادہ گھنا نظر آتا ہے، وہ بندہ پھر واپس پلٹے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچا دیا، ایک کرم اور کرنا، اس والے درخت تک مجھے پہنچا دیا، اس درخت تک مجھے پہنچا دینا۔ اللہ کہیں گے ابھی تو نے کہا تھا کوئی اور سوال نہیں کروں گا، پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دینا، پھر کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں تک اسے پہنچا دیں گے، وہ بندہ پھر دیکھے گا جنت کے کنارے ایک اور درخت لگا ہوا نظر آئے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس جنت کے کنارے تک پہنچا دینا، بس اب اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگنے والا، ایک کرم اور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بندے اتنی مرتبہ ہر بار میں کہتے ہو کہ نہیں مانگوں گا پھر سے مانگتے ہو، اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچا دینا، پھر میں نہیں پوچھوں گا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں گے، وہ بندہ جب وہاں جائے گا تو جنت کے اندر جو مومن موجود ہیں ان کی آپس میں گفتگو کرنے ہنسنے بولنے کی آوازیں آئیں گی، اس کے دل میں پھر تڑپ پیدا ہوگی، اللہ سے پھر کہے گا اللہ تعالیٰ جب اتنا ہی کرم کیا ہے تو ایک کرم اور کرنا، ذرا سا جنت میں داخل کر دینا۔ اور سبحان اللہ رب کے کرم کو دیکھو، رب کے رحم کو دیکھو، اس کی نوازش دیکھو، اس کی عطا دیکھو، اس کی مہربانی دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جا میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں، اور جنت میں جانے کے بعد کیا دوں گا تجھے؟ کہا دنیا جتنی بڑی دنیا ہے کم از کم اتنا حصہ نہیں بلکہ اس کے 10 گنا بڑا حصہ جنت میں تجھ اکیلے کو میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بھائیو جس رب کی رحمت اتنی وسیع ہے اس رب نے یہ کہا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ سفارش کی بات اللہ کے نبی کی میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، نبی نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ سفارش کرتے جائیں گے میں اپنی امت کے حق میں سفارش کروں گا الا من حبسہ القرآن، لیکن وہ جسے قرآن نے روک لیا ہو میں بھی اس کے حق میں سفارش نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو کافر ہو کے مرے یا شرک کر کے مرے، شرک کے ساتھ جانے والے کے لیے یہ سارے دروازے بند ہیں۔ او بھائیو کوئی آدمی سوچے
کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رب کی رحمت میں شرابی کو جگہ، جواری کو جگہ، قاتل کو جگہ، چاہے ایک لمبی مدت کے بعد والدین کے نافرمان کو جگہ، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے۔ لیکن ایک مشرک ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بھائیوں کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غرور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ اور سبحان اللہ، کبھی شرک کی حقیقت پہ غور کر لو، شرک کو یہ درجہ اللہ نے جو دیا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ شرک کیا ہے؟ وہ رب جس رب کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ رب جسے آج تک کوئی کما حقہ جان نہیں سکا، رب کے اللہ کے نبی نے کہا لا احصی ثناء علیک، اے اللہ تعالیٰ میں بھی تیری کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اتنے عظیم رب کے ساتھ جا کر تم شریک کس کو ٹھہراتے ہو؟ ایک وہ آدمی جو مر گیا ہے، اپنی مرضی سے خود کو غسل نہیں دے سکتا، غسال کا محتاج ہے، وہ نیک ہے، وہ بزرگ ہے، وہ ولی ہے، لیکن اپنے غسل کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ جو خود اپنے لیے محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اسے رب کے ساتھ جا کے حصے دار بناتے ہو، رب کے حقوق اس کو دیتے ہو۔ اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں سوچو ہم نے کیسا ظلم کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ شرک کو اللہ نے یہ درجہ کیوں دیا ہے؟ کیوں اللہ نے شرک کے بارے میں یہ کہا ہے؟ معاف کرنا، میں آج اگر کچھ نام لوں تو آپ اس کو برا نہ سمجھنا، ہم نے کیسا ظلم اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے جو اولیاء جن کے نام پہ ولی جن کو مانا جاتا ہے، ان میں سے کیسے ولی آپ کو پتا ہے؟ ایک کا نام ہے برہنہ شاہ ولی۔ اور ظالموں، ایک ایسا شخص جو برہنہ رہتا تھا یا جس کی برہنگی کو لوگوں نے کرامت سمجھا، ایسے برہنہ شخص کو رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اور بتاؤ رب اگر غصہ نہ ہو، رب اگر جنت حرام نہ کرے تو پھر ہو کیا کرے؟ بھائیوں جا کر غور کرو، جن کو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں حصے دار اور شریک بنایا جا رہا ہے، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، یاد رکھنا آدمی بڑا نیک ہے، بڑا خیر خواہ ہے، لوگوں پہ مال خرچ کرتا ہے، ساری دنیا کی خوبیاں، توحید نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ کبھی کبھار آدمی کے ذہن میں سوال آتا بھئی اتنا نیک آدمی تھا، ساری دنیا کا بھلا کرتا تھا، اور پھر کیسے ہمیشہ کا جہنمی؟ اس لیے کہ جو رب کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوتا، جو رب کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوتا، اور جو سب کا ہو جائے رب کا نہ ہو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کی نظر میں توحید بنیاد ہے، توحید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس نجات ناممکن ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ بھائیو کیسے لوگوں کو ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اور حصے دار بنایا ہے، آپ اسے حصے دار نہیں سمجھتے ہوں گے تو جا کے قرآن پڑھیں، نبی کی سنت پڑھیں، دیکھیں کہ یہ کام اللہ کی نظر میں شرک ہے کہ نہیں۔ مسلک کی بات نہیں، یہ کسی مسلک کی بات نہیں، رب کے قرآن اور نبی کی سنت کی بات ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں کسی مولوی کا کسی عالم کا نام نہیں بتایا کہ ان کی یہ بات ہے، انہوں نے شرک کہا ہے، انہوں نے شرک کہا۔ رب کی آیتیں پڑھ کر کہا ہے، نبی کی حدیث پڑھ کر آپ کے سامنے کہا ہے۔ بھائیو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اللہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہرگز نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ایک لمحے میں ہمیں پکڑ کر غرق کر دے، ڈبو دے، لیکن اللہ نے دنیا مہلت کے لیے بنائی ہے، مہلت دی ہے۔ اگر یہاں سدھر گئے، نہیں سدھرے، ہمیشہ کی جہنم تو انتظار کر ہی رہی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے جو پیغام دینا تھا وہ پیغام بہت مختصر ہے۔ ایک لفظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بھائیو توحید کے بغیر نجات ناممکن ہے، شرک کے ساتھ نجات ناممکن ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں توحید کو سمجھنے، شرک کو سمجھنے پہ محنت کرو، مسلک کے نام پر مطمئن زندگی نہ گزارو۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا توحید کا سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ پر توحید کے سلسلے میں خوف زدہ ہوتے کہتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے اور میرے بچوں کی حفاظت کرنا کہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جب وہ کہتے تھے تو ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنی ضرورت ہے کہ ہم توحید کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں، شرک کو سمجھنے سمجھانے کا اہتمام کریں۔ بھائیو اس پر خطاب کا بنیادی پیغام بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پہچانو۔ آپ کی نمازوں کی قیمت اللہ کی توحید سے جڑی ہے،
رب کی توحید کو نہیں پہچانا، نمازوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آپ کے صدقات و خیرات کی قیمت اللہ کی توحید سے جڑی ہے، توحید نہیں ہے آپ کے صدقات و خیرات ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کے یہ اچھے اخلاق، آپ کا لوگوں کے اوپر احسان کرنا، آپ کے دنیا کی ساری خوبیاں بے معنی ہو جائیں گی اگر واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میری اور آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ بھائیوں، اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی، اللہ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔